السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ بنانے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی طرف عجز کی نسبت کر دی کہ اللہ عاجز ہے، بس وہ صرف دوزخ بنا سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو گویا اس نے اللہ کو عاجز سمجھا، اور اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے بلکہ بندہ عاجز ہے۔ تو جب اللہ عاجز نہیں ہے، اس کے باوجود اس قسم کے الفاظ کے ذریعے سے وہ اللہ کی طرف عجز کی نسبت کر رہا ہے، اللہ کے لیے عجز کو ثابت کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ: اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی بدنما جانور یا بدنما انسان کو دیکھ کر کہا کہ کیا کوئی اللہ کا کار پرداز نہیں ہے کہ اس نے اس قسم کا جانور یا انسان پیدا کیا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، انسان، جنات اور تمام قسم کے جانور، یہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے جس کو جس سانچے میں ڈالنا تھا وہ ڈال دیا۔ کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی حکمت اور مصلحت کے تحت یہ سب کام ہوا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے اس کو اس طرح بنانے میں کیا راز ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی بدنما جانور کو دیکھتا ہے، ایسا جانور کہ جو بظاہر اچھا نہیں لگتا ہے، کچھ اس میں کھوٹ ہے، عیب ہے فطری طور پر، یا کسی انسان کو دیکھتا ہے جو بدنما لگ رہا ہے، کالا کلوٹا لگ رہا ہے، کچھ شکل عجیب سی لگ رہی ہے، کچھ بدنما لگ رہا ہے، تو کسی ایسے جانور کو دیکھ کر یا کسی ایسے انسان کو دیکھ کر اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ کیا اللہ کا کوئی صحیح سے بنانے والا نہیں تھا، اللہ کا کوئی کاریگر نہیں تھا کہ اس نے اس جانور کو اور اس انسان کو اس طرح بدنما بنایا ہے، تو ایسا کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہوگا؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ اس جملے سے یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنانے کے اندر کیا رکھی ہے؟ کھوٹ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنانے کے اندر کمی رکھی ہے، تو گویا کہ اللہ کی تخلیق کے اندر وہ نقص ثابت کر رہا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر نقص تلاش کرنا گویا کہ اللہ کو عاجز سمجھنا ہے۔ اس وجہ سے یہ آدمی اس طرح کہنے سے کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ: ایک مفلس نے شدت افلاس میں کہا کہ فلاں شخص بھی اللہ کا بندہ ہے اور اس کو اس قدر نعمتیں حاصل ہیں، اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اتنے رنج و آلام میں مبتلا ہوں، کیا یہ انصاف ہے؟ یہ کہنے سے وہ کافر ہو گیا۔ ایک آدمی بہت غریب ہے اور اپنی غربت کی وجہ سے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور فلاں آدمی بھی اللہ کا بندہ ہے۔ فلاں بندے کو تو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے رنج غم کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانی کے اندر ڈال دیا ہے، تو میں تو پریشانی میں مبتلا ہوں اور وہ نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے، تو کیا یہ اللہ کا انصاف ہے؟ اس طرح کہہ رہا ہے، تو گویا وہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کر رہا ہے کہ اللہ نے گویا کہ اس کو نعمتیں دے کر اور مجھے غریبی دے کر، پریشانی اور حالات دے کر میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ گویا وہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اس کو تو دے رہا ہے، مجھے کچھ نہیں دے رہا ہے، مجھے پریشانی کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو گویا اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرنے کی وجہ سے یہ آدمی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرنا کفر ہے۔
اللہ ظالم نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے باوجود یہ آدمی اس طرح کے الفاظ کہہ کر کے اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کر رہا ہے، ایسا کہنے سے کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ اسی طرح ایک شخص سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو وہ کافر ہو گیا۔ ایک آدمی سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس نے کہا اللہ کہاں ہے، تو گویا کہ اللہ ہی کا انکار کر دیا، اللہ ہی کا انکار کر دیا، اور جو اللہ کا انکار کر دے وہ کافر ہے، لہذا ایسا کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ اگر کسی نے یہ کہا کہ پیغمبر اپنی قبر میں نہیں ہے، یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم نہیں ہے، یا یہ کہا کہ غائب کا علم اللہ کو نہیں ہے، تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر اپنی قبر کے اندر حیات ہے، پیغمبر اپنی قبروں کے اندر حیات ہے، زندہ ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ جب احادیث صحیحہ متواترہ کے اندر یہ موجود ہے، اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اپنی قبر پر نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ کافر ہوگا کہ اس نے احادیث متواترہ کا انکار کیا، یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم نہیں ہے، یعنی اللہ کا علم پرانا نہیں ہے بلکہ ابھی نیا نیا ہے، تو اس طرح کہنے سے بھی کافر ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا علم قدیم ہے، یعنی جب کچھ نہیں تھا اس وقت اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا اس وقت اللہ تھے، اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ جب سے دنیا بنی تب سے لے کر ختم ہوگی، بلکہ ہمیشہ اللہ کا علم پہلے سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس میں قدیم، اس میں یہ نہیں ہے کہ قدیم نہیں تھا اور جدید تھا، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ کا علم قدیم ہے، پرانا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج کل کا ہے کہ چلو پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھا اور اب معلوم ہونے لگا ہے، ایسا نہیں، اللہ کو پہلے سے ہر چیز معلوم ہے اور ہمیشہ معلوم ہے اور ہمیشہ معلوم رہے گی۔ اللہ کے علم میں، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں۔ تو اس کے باوجود کوئی آدمی اس طرح کہتا ہے کہ اللہ کا علم قدیم نہیں ہے، تو اس طرح کہنے سے کافر ہو جائے گا، اس نے گویا کہ اللہ کے علم کا انکار کیا۔ یا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھپی ہوئی چیزوں کا علم نہیں ہے بلکہ جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کا علم ہے، تو اس میں بھی گویا اس نے اللہ کے عالم الغیب ہونے کا انکار کر دیا، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو باتیں ابھی نہیں آئی ہیں اس کو بھی جانتا ہے، کون سی باتیں آنے والی ہیں اس کو بھی جانتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، ہر حال کے علم کو، ہر طرح کے علم کو، ہر قسم کے علم کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تب اگر کوئی بیوقوف آدمی اس طرح کہتا ہے کہ اللہ کو چھپی ہوئی چیزوں کا علم نہیں ہے، تو اللہ کے علم عالم الغیب ہونے کی نفی کرنے کی وجہ سے یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور کلمات کفر و شرک سے پوری حفاظت فرمائے، اور اس طرح کے بیہودہ اور فضول جملے جس سے ایمان نکل جاتا ہے اور آدمی دائرے کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس طرح کے کلمات سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔